الحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء سلاح المؤمن صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گفتگو کا ٹائٹل، عنوان اور میتھڈ، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے۔ دعا کا لغوی معنی جو لغات میں اور مفردات القرآن میں، المنجد وغیرہ میں، صاحب مفردات القرآن نے اور لغت کی بہت ساری کتب کے اندر جو اس کا معنی ہے، دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا، رغبت کرنا، مدد چاہنا۔ دعا رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں ایک نہیں بہت سارے مقامات پر دعا کا ذکر بھی فرمایا ہے، دعا مانگنے کا ذکر بھی فرمایا ہے، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ پیغمبر رسول، ان کی دعاؤں کا ذکر رب ذوالجلال نے، اور جو انہوں نے دعائیں اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہیں ان کا ذکر اپنے پاک کلام میں آیات بینات کی صورت میں ان کا بیان جو ہے اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، مجھے پوچھیں تو بتا دیں فَإِنِّي قریب، محبوب بے شک میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو ارشاد فرما دیں کہ میں دعا قبول فرماتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس پکارنے والے کی، اس داعی کی دعا کو، اس کی پکار کو، اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو اے محبوب ان کو بتا دیں کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں اور قبول سنتا بھی ہوں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کا کام ہے پکارنا اور میرا کام ہے ان کی پکار کو قبول فرمانا۔ تو دعا کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ اپنے رب کو پکارنا اور اپنے رب سے مدد طلب کرنا اور رغبت کرنا۔ تو دعا بندہ جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عرض، اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے، اور اس کی قبولیت یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندے کی پکار پر لبیک یا عبدی فرما دے۔ تو دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور دعا رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور دعا کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور رب ذوالجلال نے دعا کرنے کا حکم جو ہے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے کہ میرے بندے اپنے محبوب کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو محبوب بتا دو نا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں اپنے بندوں کی پکار کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا
ہوں جب میرے بندے دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ رب ذوالجلال آرڈر ارشاد فرماتا ہے، حکم دیتا ہے دعا کرنے کا، ادعونی استجب لکم۔ سورۃ المومن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے تم مجھے سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو دعا اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، رب ذوالجلال کو پکارنا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرنا، اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور خوشی، غمی، دکھ، درد و آلام کی حالت میں اپنے رب کی ہی بارگاہ میں رب کو پکارنا، یہ دعا ہے۔ اور دعا وہ مجرب نسخہ ہے کہ جو حاجات کو پورا کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، تکالیف و مصائب کو رفع کرتا ہے، غم و اندوہ کی آندھیوں کو دور کرتا ہے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے طوفانوں کے رخ دعا سے مڑ جاتے ہیں۔ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں طوفانوں کے آنے پر، حوادث زمانہ کے آنے پر، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، بندہ عاجزی کے ساتھ، تذلل اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ رب تو پہلے ہی قریب ہے۔ رب نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے فَإِنِّي قریب، اور یہ بھی فرمایا ہے اجیب دعوت الداعِ اذا دعان۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، رب کی بارگاہ میں عاجزی تذلل کے ساتھ جو ہے اپنی عرضی پیش کرتا ہے، تو رب ذوالجلال آندھیوں، طوفانوں کے رخ جو ہے اس کی دعا سے موڑ دیتا ہے۔ بلکہ دعا ہی وہ عمل ہے جس سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انسان کو، جب انسان کی عاجزی رب کو پسند ہے، جب عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے، رب ذوالجلال طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے، آندھیوں کے رخ موڑ دیتا ہے، حوادث زمانہ کے رخ رب ذوالجلال موڑتا ہے۔ ہاں، بندے کا کام ہے اپنے رب کو پکارنا، اور رب تو پہلے ہی قریب ہے، صرف انسان ہی اپنے رب کی رحمت سے، اپنے رب کے فضل سے دور ہے۔ اللہ تو قریب ہے، یہاں تک کہ رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ رب ذوالجلال تو شاہ رگ سے قریب ہے، اتنا قریب ہے، تو انسان اتنا اپنی رحمت سے دور ہو چکا ہے، اپنے رب کے فضل سے دور ہو چکا ہے۔ جب وہی دور جو اپنی رحمت، رب کی رحمت سے دور چلا گیا، جب وہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، پھر رب ذوالجلال کو تضرعاً خفیہ گڑ گڑا کر پکارتا ہے، اور خفیہ پکارتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کی پکار سنتا بھی ہے، رب ذوالجلال اس کی پکار کو قبول بھی فرماتا ہے۔ جو اس کی حاجت ہوتی ہے، جو اس کی عرضی ہوتی ہے، رب ذوالجلال اس کی حاجت کو، اس کی عرض کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ان کی دعاؤں کا بھی ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی وہ دعائیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، جناب زکریا علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی، رب ذوالجلال کے پاک کلام میں وہ موجود ہیں۔ اور دعا مانگنا تو رب کا حکم ہے، اور رب فرماتا ہے ادعونی، اور میرے بندو میری بارگاہ میں دعا کرو، مجھے پکارو، اور مجھے اپنا حاجت روا، مشکل کشا مجھے مانو، اور میری بارگاہ میں آ جاؤ، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تمہارا کام ہے پکارنا، تمہارا کام ہے میری بارگاہ میں آنا، اور تمہارے رب کا کام ہے تمہاری دعائیں قبول کرنا، تمہاری حاجتیں پوری کرنا۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب بندہ
حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے بندوں کی پکار کو سنتا بھی ہے، رب ذوالجلال اپنے بندوں کی پکار کو قبول بھی فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مفتاح باب السماء، دعا آسمان کے دروازے کی چابی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی فضیلت، اہمیت پر بہت سارے آقا علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، اور دعا ہی وہ عمل ہے جس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کفر جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تقدیر کو دعا ہی بدلتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے مکرم عمل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ مکرم اور معزز محترم عمل ہے جب بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے سوال جو ہے اللہ نے بھی منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا، اور رب کی بارگاہ میں صرف ہاتھ ہی نہیں جولیاں پھیلائیں اور رب کی بارگاہ میں اپنی چادریں پھیلائیں، اور جتنا دامن ہے اتنا دامن پھیلائیں۔ کوئی آر نہیں ہے، ہاں بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تب بھی آر ہے، اور بندوں کے سامنے جھولی کریں گے تب بھی آر ہے، اور رب کی بارگاہ میں رب ذوالجلال تو ہر رات اپنے بندوں کو آسمان دنیا پر اپنی رحمت، اپنی شان، اپنے فضل کے مطابق اجلال فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور رب کی رحمت بندوں کو پکار پکار کے کہتی ہے کوئی جو مشکل میں ہے کہ میں اس کی مشکل کو دور کر دوں، ہے کوئی تنگی میں مبتلا میں اس کو آسانیاں عطا فرما دوں، ہے کوئی رزق کی تنگیوں میں مبتلا میں اسے فراخی رزق عطا فرما دوں۔ رب ذوالجلال اپنے فضل، اپنی رحمت سے ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے۔ رب کی رحمت جو ہے قریب آتی ہے، بندوں کو پکار پکار کے کہتی ہے بندوں مانگو مجھ سے، اور رب جو ہے پہلے بھی قریب ہے، اور پھر رب کی رحمت اپنے بندوں کے اور قریب آتی ہے۔ بندے تو مانگ ہی رہے ہوتے ہیں اور رب ذوالجلال کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے، اے بندوں مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میری بارگاہ میں اپنی عرضیں، اپنی حاجتیں، مشکلات میری بارگاہ میں پیش کرو، اور تمہارا کام ہے میری بارگاہ میں آ جانا۔ اور رب ذوالجلال اپنے بندوں کی حاجتیں پوری بھی فرماتا ہے اور ان کی مشکلات کو آسان بھی فرماتا ہے۔ گھرے ہوئے انسان جو مصیبتوں، دکھ، درد و آلام کے اندر جو ہے گھرا ہوا انسان ہے، رب ذوالجلال اس گھرے ہوئے انسان کو مشکلات سے نکالتا بھی ہے، اس کو امن بھی عطا فرماتا ہے، اس کو اپنی رحمت کا حصہ بھی عطا فرماتا ہے، اس کے اوپر اپنا فضل بھی فرماتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے، ممکن ہے کہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، جب رب کو پکاریں گے ہی نہیں، مشکلات میں لوگوں کے پاس جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، تو رب ذوالجلال ہماری مشکلات کو کیسے آسان فرمائے گا، ہماری مشکلات کو کیسے حل فرمائے گا، ہماری مصیبتوں کو کیسے دور فرمائے گا۔ ہمارے اوپر جو طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، حالات اور حوادث زمانہ کی صورت میں، تو پھر جب تک رب کو پکاریں گے نہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، تو وہ کیسے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، حوادث زمانہ ہم سے دور ہوں گے، مشکلات ہماری کیسے دور ہوں گی؟ یہ اسی صورت میں دور ہوں گی جب ہم تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
کہ جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتا، عرض نہیں کرتا، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا، تو رب ذوالجلال اس بندے کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، رب ذوالجلال جو ہے اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اور رب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر کے دعا کریں، مجھے پکاریں، اور رب کو پکارنا جو ہے رب کو بھی پسند ہے، اس لیے کہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا عمل مبارک ہے کہ نبیوں نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی ہیں، نبیوں نے ہی اپنے رب کو پکارا ہے، اور نبیوں نے یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہے، آقا علیہ السلام کے فرامین، خوبصورت فرامین، ذیشان فرامین یہی بتاتے ہیں کہ جب بھی حالات جیسے بھی ہوں، حوادث زمانہ جیسے بھی ہوں، وہ حالت امن ہو، حالت جنگ ہو، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہو، ہر حال میں اپنے رب کو پکارا جائے، ہر حال میں رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث پاک کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بخیل شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے، اور سب سے عاجز شخص وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلاؤں جس سے تم کو دشمنوں سے نجات ملے اور جو تمہارے رزق کو گردش میں رکھے؟ رات اور دن میں اللہ سے دعا کرو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور مومن کے حالات جیسے بھی ہوں، مومن کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہتھیار عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المومن، کہ مومن کے پاس جو اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے کا عمل ہے وہ دعا ہے، اور فرمایا دعا ہتھیار ہے، سلاح المومن، مومن کا ہتھیار۔ اور جنگیں جو ہیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں، آلات حرب و ضرب سے لڑی جاتی ہیں۔ اس وقت جو ہے اہل فلسطین، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، بچوں کو، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مستورات کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بوڑھے جوان بزرگوں کے اوپر جو ہے سفاکی ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو اے دنیا بھر کے مسلمانوں، آپ اگر وہاں ان کی مدد کے لیے نہیں بھی جا سکتے، حکم تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی جائے، ہر حال میں اس کی مدد کی جائے۔ اگر عوام نہیں پہنچ پاتی اور قائدین وہاں نہیں پہنچ پاتے، مدد کا اعلان نہیں بھی کیا جاتا، تو اے مسلمان مومن، یہ گفتگو سننے والے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہتھیار عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے تو فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے سارے مومن کلمہ گو جہاں بھی بستے ہوں وہ آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ان کا تعلق بھائیوں کا ہے۔ تو بھائی ایک بھائی مار کھا رہا ہو، دشمن کے استبداد کے اندر، ظلم کے اندر پسا جا رہا ہو، شہادتیں واقع ہو رہی ہوں، بچے ذبح ہو رہے ہوں، مستورات ذبح ہو رہی ہوں، بڑے بزرگ جوانوں کو جو ہے صفاکی کے ساتھ جو ہے شہید کیا جا رہا ہو، تو دوسرے مسلمان تماشائی بنے رہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے، ایک مومن کو تکلیف ہو دوسرے مومن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر کانٹا جو ہے پاؤں میں چبھے، سر میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا وجود جو ہے اضطراب میں آ جاتا ہے۔ وحما بالسحر، اس کا سر کا درد اور بخار جو ہے پورے وجود میں محسوس ہوتا ہے۔ تو اہل فلسطین، قبلہ اول کے مسلمان مشکلات میں ہیں، چاہیے تو یہ پوری دنیا کے مسلمان
سیسا پلائی ہوئی دیوار امت واحدہ بن کر کے رب ذوالجلال کا کار اور غضب بن کر کے کفر پر جو ہے اس طرح حملہ کریں کہ کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور اہل کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور جبکہ بالکل اس کا رخ جو ہے الٹ ہے، مسلمان بھی اغیار کے ساتھ کفار کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. چاہیے تو یہ کہ رب کا پاک کلام پڑھا جائے، رب کے پاک کلام کے قریب ہوا جائے، رب کے پاک کلام کا معنی و مفہوم سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. رب فرماتا ہے وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ خیر خواہی کا، خیر سگالی کا، محبت الفت شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن تمہارے لیے وہ دشمن ہی ہیں. اور اگر تم ان کے لیے نرم گوشہ رکھو گے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اللہ فرماتا ہے جو کفار سے دوستی کرے گا، جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھے گا اور اپنے آپ کو جو ہے اس طرح ظاہر کرے کہ عوام کے سامنے بھی جو ہے سرخرو ہو سکے اور اپنے خداؤں کے سامنے بھی سرخرو ہو سکے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جن سے وہ پیار کرتا ہے، محبت کا دم بھرتا ہے، الفت اور چاہت کا دم بھرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کلمہ پڑھ کے بھی وہ انہی میں سے ہے، انہی کے ساتھ ہے. اور المرء مع من احب، تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، دنیا کے اندر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے جو ماننے والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ان کا ساتھ دیا جائے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا جائے، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کے ان کی مدد کی جائے، ہر لحاظ سے، مال سے بھی، جان سے بھی، ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اور اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ بھی ان کی مدد کی جائے. اور جب پوری دنیا کے کفر جو ہے وہ ایک ہو چکے ہیں تو کیا مسلمان، اے مسلمان ابھی تیری آنکھ نہیں کھل رہی، ابھی تو سویا ہوا ہے؟ اے مسلمان اٹھ، اب اس وقت ضرورت ہے، وگرنہ دنیا کے اندر مسلمان پہلے بھی مشکل حالات میں ہیں، پھر مسلمانوں کا گھیرا اور تنگ ہو جائے گا. اے مسلمان قبلہ اول تمہیں پکار رہا ہے، قبلہ اول کے مسلمان تمہیں پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو. تو اگر تھوڑی سی بھی مدد سارے اسلامی ممالک سربراہان تھوڑی تھوڑی مدد کریں گے تو انشاءاللہ وہاں کے مسلمانوں کو اللہ غلبہ بھی عطا فرمائے گا، فتح اور نصرت کامیابی بھی عطا فرمائے گا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مبین کے صدقے میں رب ذوالجلال قبلہ اول کے مسلمانوں کو بھی فتح عطا فرمائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر من اللہ وفتح قریب، رب ذوالجلال کی مدد جو ہے پھر قریب آ جاتی ہے، رب ذوالجلال سرخروئی عطا فرماتا ہے. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اے دنیا بھر کے مسلمانوں، سننے والوں، جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، رسول اللہ نے جو ہتھیار دیا ہے اس ہتھیار کو استعمال کیا جائے. آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ پڑھی جائے، پھر نماز حاجت ادا کی جائے، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کلمات طیبات کا وسیلہ پیش کر کے اور نماز کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو رب ذوالجلال دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اور رب ذوالجلال پکارنے والوں کی پکاریں قبول فرمانے والا ہے. سنتا تو وہ ہر ایک کی ہے لیکن قبولیت ہر ایک کی نہیں ہوتی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، رب فرماتا ہے کہ میں قبول فرماتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے.
اے مسلمانوں آؤ مل کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر کے ذرا وہ ماحول یاد کرو، بدر کا ماحول ہے، جنگ بدر، صفیں دونوں طرف جو ہے کفار کی صفیں بندی جا چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر صحابہ، مٹھی بھر غلام جو ہیں، اور 1000 کے مقابلے میں 900 کے مقابلے میں 313 میدان میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم انت اہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، اے اللہ آج اگر اہل اسلام کلمہ گو مسلمان اگر تو نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کفار کے ہاتھوں سے یہ ہلاک ہو گئے، یہ آج مارے گئے، تو اے اللہ لا تعبد فی الارض، یا اللہ زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے ماحول کے اندر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا عرض کر رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں۔ سیدنا خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی، انتہائی تذلل کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اے اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم کر دیے گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اے اللہ تیری دھرتی پر، تیری زمین پر پھر تیرا نام لینے والا، تیری بندگی، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر رب ذوالجلال نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا، فرشتوں کے ذریعے سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مدد فرمائی، اور آج بھی اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی اتباع میں انتہائی عاجزی تذلل کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمان دعا کریں، رب ذوالجلال آج ہی جو ہے فلسطین اور اہل فلسطین قبلہ اول کے مسلمانوں کو وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ فتح و نصرت کامیابی عطا فرمائے گا جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صحابہ غلاموں کو بدر کے میدان کے اندر جو ہے کامیابی عطا فرمائی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار۔ تو اے مسلمانوں رسول اللہ کے اس فرمان پر، رسول اللہ کے اس عمل مبارک پر عمل کریں۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم وہاں ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن مدد کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ 14.5 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اے مومنو اس ہتھیار کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، تیرے احکام پر پورا عمل نہیں کر پاتے، یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو ہم زندہ نہیں کرتے، یا اللہ ہم اعمال میں کمزور ہیں، یا اللہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جائیں، جہاں ہماری مدد ہو سکے، یا اللہ صرف تیری ہی بارگاہ ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، وسیلہ سے تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ قبلہ اول کے تمام مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرما، ان کی عزت آبرو جان مال ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کی برکت سے ان مسلمانوں کو پوری دنیا میں وہ عزتیں عطا فرما، وہ غلبہ وقار عطا فرما کہ ان کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو جائے، قبلہ اول ہمیشہ آزاد رہے، مسلمان جو ہیں وہاں آزادی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہیں، یا اللہ جیسے تو نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ پر اس کو فتح عطا فرمائی، جیسے تو نے صلاح الدین ایوبی کے مبارک ہاتھ کے اوپر اس کو فتح عطا فرمائی، یا اللہ ایسے ہی آج پھر سے کوئی غلام عمر عطا فرما دے، صلاح الدین ایوبی کا کوئی بیٹا عطا فرما دے جو قبلہ اول کی حفاظت بھی کرے اور وہاں کے مسلمانوں کی مدد بھی کرے۔ اے اللہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں قبلہ اول کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما،
اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اسلام نے غالب آنا ہے، تو اسلام نے کیسے غالب آنا؟ رب کا یہ وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اسلام ہر دین کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر رب ذوالجلال اسلام کو غالب فرمائے گا۔ تو اسلام غالب اپنے بندوں کے ذریعے، مومنوں کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے سے رب ذوالجلال اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اسلام غالب، مومن غالب، تو اے اللہ مومنوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمان جہاں جہاں ہیں ان کو فتح و نصرت، کامیابی عطا فرما، اور جو باقی مسلمان جن کی طرف فلسطین کے مسلمان مدد کے منتظر ہیں، اے اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، مسلمانوں کے دلوں کے اندر رشتہ اخوت جو ہے اس کو پیارے اللہ اجاگر فرما، اس کی رمق جو ہے تیز فرما، وہ جو آگ شمع ہے پیارے اللہ ہر مسلمان کے دل میں روشن ہو جائے، محبت رسول لے کر کے سارے مسلمان اٹھیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا علم جو ہے وہ بلند کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔